السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال پوچھا ہے سلام کے تعلق سے کہ نماز میں جو سلام پھیر کر کے ہم نماز ختم کرتے ہیں سلام کہہ کر، تو وہ کن کو ہم سلام کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا فرشتوں کو سلام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دائیں بائیں ہیں، یا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیکھا ہے، یا یہ کہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے روایت، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا، خود نماز پڑھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن تک۔ تو یہی طریقہ سکھایا گیا آپ کو کہ تکبیر کے ساتھ نماز شروع کرنی ہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی ہے، اور تسلیم کے ساتھ السلام علیکم کہہ کر کے نماز کو ختم کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، ابو داؤد وغیرہ میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، کہ نماز کی جو کنجی ہے وہ وضو ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہے، اور اس کی تحریم جو ہے وہ تکبیر ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی تو اب نماز میں داخل ہو گئے، اب بات چیت وغیرہ کرنا، ادھر ادھر دیکھنا سب حرام ہے، اور وتحلیلها تسلیم، اور سلام پھیر کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر انسان نماز سے نکل جاتا ہے۔ اب بات چیت کرنا، کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا اس کے لیے حلال ہو گیا، اسی لیے اس کو تحلیل کہا۔ تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا نماز کا، اس عظیم عبادت کا، کہ ابھی تکبیر کہہ کر نماز شروع کریں، برابر نماز میں مصروف رہیں، اور جب سلام پھیر دیں تو نماز ختم ہو گئی۔ سلام سے ہی جو ہے نماز ختم کی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے یہی طریقہ سکھایا، بتایا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہہ کر نماز شروع کرتے تھے اور سلام کہہ کر نماز ختم کیا کرتے تھے، جیسے کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے حدیث اس تعلق سے۔ تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو آپ نے سکھایا ہے، اور اسی پر ہمیشہ مداومت کری، یعنی آخر وقت تک اسی طرح آپ نماز پڑھتے رہے۔ صحیح مسلم آپ دیکھیں گے حدیث نمبر 498 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی طریقہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مداومت کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے ساتھ نماز کو ختم کیا کرتے تھے۔ اس طرح کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے وجہ نہیں بتائی کہ ابھی کیوں مشروع قرار دیا گیا سلام۔ اللہ کی طرف سے ایک عبادت ہمارے لیے مقرر کر دی گئی، ہمیں بتا دیے گئے، اسی طریقے پر ہم نے عبادت کرنی ہے، اسی طریقے کو اپنا کر کے اب اس میں یہ وجہ پوچھنا کہ ہاں بھئی کیوں اس طرح کا طریقہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے، کیا وجہ ہے، یہ کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائیں تو ہمیں بھی نہیں معلوم۔ ہاں جتنا بتایا اللہ کے رسول نے اتنا معلوم ہے۔ ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے اشارہ کہ ہاں بھئی ایک دوسرے کو ہم سلام کر رہے ہیں وہاں پر، یعنی نماز میں جب تک مصروف تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، اب نماز سے جو نکل رہے ہیں تو ایک دوسرے پر سلام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں اپنے دائیں اور بائیں جانب والوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ ابھی کوئی نماز میں مصروف ہوتا تو آنے والا سلام کرتا تو وہ، کیونکہ بات چیت منع ہے، تو وہ جو ہے نماز پڑھنے والا اشارات کے اشارے سے جواب دیا کرتا تھا،
زبان سے وعلیکم السلام نہیں کہتا نماز کے دوران، بلکہ اشارے سے تھوڑا سا ہاتھ کو اٹھا کر کے نیچے کی طرف جھکاتا اور اس طرح سے جواب دیا کرتا تھا، جیسا کہ ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں ہے روایت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے پوچھا کہ ہمیں اللہ کے رسول نماز کی حالت میں کس طرح جواب دیا کرتے تھے کسی سلام کرنے والے کا، تو انہوں نے بتایا حضرت بلال نے کہ اس طرح سے ہاتھ تھوڑا سا اٹھاتے اور نیچے جھکا دیتے، اس طرح نماز کی حالت میں جواب دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زبان سے بول کر نہیں بلکہ ہاتھ کے اشارے سے نماز کی حالت میں جواب دے دیتے تھے۔ یہ طریقہ صحابہ اکرام نے بھی آپ کی سنت کے مطابق اپنایا ہوا تھا۔ تو کیا کرنے لگے صحابہ اکرام کے جب سلام ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، اتحیات میں جب سلام پھیر رہے ہیں، تو وہاں پر اس وقت بھی اسی طرح ہاتھ اٹھانے لگے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر کے ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہیں اور سلام بھی کر رہے ہیں۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ میں آپ دیکھیں گے حدیث نمبر 431 میں سلام پھیرتے وقت جب دائیں اور بائیں جانب اشارہ کرتے، سر پھیرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں جس طرح سلام کا جواب دیتے، تو آپ نے ان کو منع کیا اور کہا کہ بھئی کیا بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو بتکے ہوئے گھوڑوں کی دموں کی مانند حرکت دیتے ہو، اپنے ہاتھوں کو اس وقت حرکت مت دو، کیوں کہ تم میں سے ایک کو اتنا کافی ہے کہ اپنا ہاتھ اپنی ران پر رکھے اور پھر دائیں اور بائیں جانب اپنے بھائی پر سلام کہے، یعنی زبان سے وہاں کیونکہ سلام کہہ رہا ہے تو سبھی ایک دوسرے کو سلام کہہ رہے ہیں۔ الفاظ جو ہیں ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ و شمالہ، صحیح مسلم کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ پھر اپنے بھائی پر سلام کہے جو اس کے دائیں اور بائیں ہیں۔ تو اس حدیث سے تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کہہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت اپنے دائیں اور بائیں جانب جو بیٹھے ہیں ان کو سب کو سلام کہہ رہے ہیں، تو وہاں کیونکہ سبھی ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں اسی لیے ہاتھ اٹھا کر کے جواب دینے کی ضرورت نہیں، جبکہ نماز میں کوئی آ کر کے سلام کرتا ہے تو وہاں ہاتھ اٹھا کر جواب دینا ہے ہاتھ کے اشارے سے۔ اور آخری سلام جب ہم نماز ختم کرتے ہوئے سلام کر رہے ہیں تو وہاں سبھی ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، اسی لیے وہاں پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس حدیث سے جو ہے یہ واضح ہے کہ فرشتوں کو نہیں بلکہ ہر مومن مسلمان، ہر نمازی ایک دوسرے کو سلام کر رہا ہوتا ہے وہاں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی عادت تھی کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے سلام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک درخت بھی بیچ میں آ جائے تو بیچ میں درخت آنے پر یا دیوار آنے پر پھر ملتے دوبارہ تو پھر سلام کرتے ایک دوسرے کو۔ تو یہاں تو کافی دیر نماز میں مصروف رہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو سلام کر رہے ہیں، نماز بھی ختم ہو رہی ہے اسی کے ذریعے، تسلیم کے ذریعے، اور ایک دوسرے کو سلام بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے، اس کے تعلق سے یہ کہیں پہ بھی ہمیں کوئی روایت ایسی نہیں ملتی واللہ عالم کہ فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں، ایسا تو کہیں میرے علم کے مطابق کہیں بھی نہیں پڑھا ہے میں نے۔ اس حدیث سے جو صحیح مسلم کے میں نے آپ کو بتائی، اس سے یہ واضح ہے کہ ہر انسان اپنے بھائی کو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت۔ اللہ عالم بالصواب۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، شکریہ۔